नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी जिम्मेदारी और एक ऐसा नाजुक मौजू लेकर यहाँ बैठे हैं जो हर माँ बाप के दिल को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। ये बात कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे गफलत पूरे ख़ानदान की तकदीर बदल सकती है। ये मौजू है लड़की के बालिग होने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी उसके लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना और ख़ास तौर पर अक़ीदेदारी और सही फ़िक्र का ख्याल रखना। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज का मौजू यूट्यूब से नहीं लिया गया बल्कि एक मुस्तनद किताब से लिया गया है जो बिल्कुल सच्चा और मुस्तनद वाक़यात पर मुश्तमिल है। इसलिए मेरी हर मर्द और औरत से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इल्म की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया की जीनत अगर कोई है तो वो औरत है। घर की रौनक अगर कोई है तो वो बेटी है। और यही बेटी जब बालिग हो जाती है, जब वो बचपन की नरमियों से निकलकर जवानी की संजीदगी में दाखिल होती है, तो उस लम्हे से माँ बाप के कांधों पर एक नई अमानत रख दी जाती है। ये अमानत सिर्फ़ एक रस्म नहीं, सिर्फ़ एक दुनियावी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये एक शरई हुक्म, अखलाकी ज़िम्मेदारी और वालदैन की इंतहाई नाजुक आजमाइश है। जब लड़की बालिग हो जाती है तो शरन, अक्लन और मुआशरती तौर पर वालदैन पर यह लाजिम हो जाता है कि वो उसके लिए एक ऐसा रिश्ता तलाश करें जो उसके लिए बेहतर हो, जिसमें उसके मुस्तकबिल की भलाई हो और जिसमें उसकी इज़्ज़त और इस्मत महफूज रहे। लेकिन अफसोस कि बहुत से वालिदैन इस मामले में या तो लापरवाह हो जाते हैं या दुनियावी मयारों की दौड़ में ऐसे उलझते हैं कि असल मकसद भूल जाते हैं। और कई वालिदैन बिला वजह ताख़ीर करते रहते हैं, जबकि ताख़ीर अक्सर लड़की के दिल में बेचैनी, परेशानी और जहनी दबाव पैदा कर देती है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, शादी का फैसला ज़मीन पर नहीं होता, ये आसमानों में लिखा जाता है। लेकिन उसका इंतज़ाम, उसका ज़रिया, उसकी कोशिश, ये सब वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। वालिदैन को चाहिए कि जब उनकी बेटी बालिग हो जाए तो फ़ौरन नहीं मगर मुनासिब वक्त में हिकमत और समझदारी से, दयानत और गैरत के साथ उसके लिए रिश्ता तलाश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे नाजुक पहलू, सबसे अहम नुक्ता अक़ीदे की सलामती और दीन में हम आहंगी है। नाज़रीन इकराम, शादी जिस्मों का नहीं, रूहों का मेल है। ये सिर्फ दो अफराद का मिलाप नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का, दो नज़रियात का, दो सोचों का मिलाप होता है। अगर सोचें मेल ना खाएं, अगर अक़ीदों में तज़ाद हो, अगर नज़रिया ही मुख्तलिफ हो तो ज़िंदगी में सुकून दाखिल नहीं हो पाता। इसीलिए शरीयत बार बार कहती है, दीन को देखो, अक़ीदे को देखो, किरदार को देखो। बदअक़ीदा, गुमराह सोच रखने वाले या ऐसी फ़िक्र रखने वाले लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना लड़की की पूरी ज़िंदगी को आजमाइश में डाल देता है। क्योंकि अक़ीदा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल देता है। जिस शख्स का अक़ीदा सही हो, उसका अखलाक भी अच्छा होता है, उसकी सोच भी पाकीज़ा होती है, उसके मामलात में भी सच्चाई होती है। वालिदैन को चाहिए कि रिश्ता देखने से पहले इस बात की मुकम्मल तहक़ीक़ करें कि लड़का कैसा है, उसका अक़ीदा क्या है, उसकी मस्जिद से निस्बत कैसी है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है। याद रखिए, सिर्फ माल देखकर, सूरत देखकर या दुनियावी म्यार देखकर रिश्ता करना गलत है। असल म्यार दीन, किरदार और सोच है। नाज़रीन, एक बात हमेशा जहन में रखें, आप अपनी बेटी को किसी के घर नहीं भेज रहे, आप उसे उसकी पूरी ज़िंदगी दे रहे हैं। आप उसके कल का फ़ैसला कर रहे हैं, उसकी नस्लों का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। इसलिए रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें इज़्ज़त भी हो, मोहब्बत भी, दीनदारी भी और अमन व सुकून भी। ऐसा घर जहाँ माँ बाप को ये इत्मीनान हो कि हमने अपनी बेटी को अच्छे हाथों में दिया है और बेटी को भी ये इत्मीनान हो कि मुझे एक ऐसा घर मिला है जहाँ मेरे लिए इज़्ज़त, मोहब्बत और दीन की रोशनी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर माँ बाप तवज्जो ना दें, अगर वो बेफिक्री से काम लें, अगर वो सिर्फ दुनियावी फ़ायदा देखें तो बाद में अक्सर पछतावा रह जाता है। औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में माँ बाप की चूक के नतीजे भुगतती है। दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि बेटी अल्लाह की नेमत है, अमानत है, रोशनी है, उसे सही जगह पहुँचाना वालिदैन का फ़र्ज़ है। जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप को लाजिम है कि जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें। रिश्ते की तलाश में ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि हरगिज़ किसी बद मज़हब के साथ रिश्ता न होने पाए। जब कोई लड़की बालगियत की उम्र को पहुंचती है तो इसके साथ ही वालिदैन की जिम्मेदारियों में एक निहायत ही अहम जिम्मेदारी शामिल हो जाती है, और वो है उसके लिए मुनासिब, बावकार और दीनदार रिश्ते की तलाश।
اسلام میں شادی کو محض ایک سماجی رواج نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے زندگی کا نہایتی اہم اور سنجیدہ مرحلہ قرار دیا گیا ہے، جو انسان کے کردار، مستقبل، اخلاق، ذہنی سکون اور خاندان کی بنیادوں سے براہ راست جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے انہیں دین کی ہدایت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دیری نہ کریں، بلکہ جب وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی شادی کے لیے مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ رشتے کی تلاش سے پہلے دینداری اور اچھے اخلاق کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ ناظرین، آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر نہیں بھیج رہے، بلکہ اس کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کر رہے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو بوجھ یا مجبوری نہیں، بلکہ ایک عبادت، ایک امانت اور ایک اخلاقی فریضہ سمجھ کر ادا کرے۔ رشتے میں تاخیر کبھی کبھی غیر ضروری مسائل، ذہنی دباؤ، معاشرتی گفتگو اور لڑکی کے دل میں بے چینی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے جلدی کا مطلب جلد بازی نہیں، بلکہ مناسب وقت پر سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ رشتے کی تلاش میں سب سے اہم پہلو ہم فکری اور دینداری۔ شادی صرف دو افراد کا ملاپ نہیں، بلکہ دو خاندانوں کا ملنا، دو نظریات کا جڑنا اور دو زندگیوں کا ایک ساتھ سفر شروع کرنا بھی ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ رشتہ ایسا ہو جس میں دین، اخلاقی اور فکری ہم آہنگی ہو۔ اسلام نے رشتہ تلاش کرتے وقت نسب، مال، حسن یا حسب و خاندان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ ترجیح دینداری کو دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیندار ہو اسے ترجیح دو، کامیابی اسی میں ہے۔ یہ بات والدین کے لیے بطور اصول یاد رکھنا ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص یا خاندان میں نہ کریں جو دین کے بنیادی عقیدوں سے دور ہوں، یہ ایسے خیالات رکھتا ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ خاندانوں کے درمیان فکری اور مذہبی اختلافات اکثر زندگی بھر کے تنازعات، رنجشیں اور نا اتفاقیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا دین، نظریہ اور سوچ ایک نہ ہو تو نہ گھر میں سکون رہتا ہے اور نہ آنے والی نسلوں میں۔ اسی لیے رشتہ دیکھتے وقت پہلے یہ دیکھا جائے کہ لڑکا اور اس کا خاندان دیندار، باعمل اور صحیح عقیدے رکھنے والا ہو۔ یہاں مقصد کسی خاص فرقے کی طرف اشارہ کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بنیادی اسلامی عقیدے، قرآن و سنت سے محبت اور زندگی کے اہم معاملات میں دینداری کے معیار کا خیال رکھا جائے۔ ایسا گھرانہ جہاں دین سے دوری، بے راہ روی یا غلط عقیدے کا غلبہ ہو، وہاں لڑکی کو بھی مشکلات اور روحانی بے سکونی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اخلاقی اور خاندانی ماحول کی اہمیت صرف دینداری ہی نہیں، بلکہ اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت لڑکے کی اخلاقی حالت، اس کا رویہ، معاملات میں سچائی، گھر میں بڑوں سے گفتگو کا انداز اور معاشرتی کردار بھی لازمی دیکھنا چاہیے۔ ایک لڑکی نئی زندگی میں صرف شوہر ہی کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ پورے خاندان کا حصہ بنتی ہے۔ اگر خاندان کا ماحول سخت، بے اصول یا غیر اخلاقی ہو تو لڑکی کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ تحقیق کریں کہ لڑکا کیسا ہے، کیا وہ ذمہ دار، نرم مزاج، بہادر، سمجھدار اور بامروت ہے؟ کیا وہ مستقبل میں ایک خاندان کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کا احترام کرنے والا ہے؟ یہ تمام سوال صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی نقطہ نظر سے بھی نہایت اہم ہے۔ لڑکی کی پسند اور رضامندی۔ اسلام نے لڑکی کی رائے کو بہت اہمیت دی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پسند، مزاج اور رضامندی کا احترام کریں۔ کسی بھی شادی میں زبردستی، دباؤ یا بیجا ضد نہ ہو۔ اگر والدین سچ میں اپنی بیٹی کے خیر خواہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھیں کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہے یا نہیں۔ ایسی شادی جہاں دل مطمئن نہ ہو، وہاں اکثر بعد میں مسائل جنم لیتے ہیں۔ مشورت اور استخارہ کی اہمیت۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں سے مشورہ کریں، دینی رہنمائی حاصل کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا اور استخارہ کریں۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیبی آواز آئے گی، بلکہ یہ دعا اللہ کے حضور یہ اعتراف ہے کہ اے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان فرما، ورنہ اس سے بہتر نصیب فرما۔ استخارہ ہمیشہ خیر کا راستہ کھولتا ہے۔ نتیجہ، آخر میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ والدین کا اصل مقصد اپنی بیٹی کو ایک محفوظ، پرسکون، باعزت اور خوشگوار زندگی دینا ہے۔ اس کے لیے دین، اخلاقی اور فکری اہم ماہنگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شادی جلدی کرنا بہتر ہے، لیکن سوچ سمجھ کر کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر رشتہ داری صحیح عقیدہ، اخلاق، محبت اور عزت کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ زندگی بھر کامیابی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور انہی معاملات میں سے ایک نہایت اہم اور بابرکت عمل نکاح ہے۔ نکاح صرف دو افراد کا ملاپ نہیں، بلکہ ایک مضبوط عہد، عبادت اور ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔
یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نکاح نہ صرف انسان کی فطری ضرورت ہے بلکہ معاشرتی پاکیزگی اور دینی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عورت سے نکاح میں 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں: 1 دولت مندی، 2 خاندانی شرافت، 3 حسن اور 4 دینداری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تم دینداری کو ان سب پر مقدم رکھو۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری امت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ زندگی کے اس اہم ترین فیصلے میں ظاہری چمک دھمک یا وقتی خواہشات کے بجائے دینداری اور تقوی کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ایک دیندار عورت پورے گھرانے کی بنیاد مضبوط کرتی ہے، نسلوں کی تربیت کرتی ہے اور شوہر کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نکاح کا مقصد محض خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ اولاد کی تمنا، نسل کی پاکیزگی اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ رشتہ چنتے وقت صرف چہروں کی تازگی یا مال کی چمک کو نہ دیکھو۔ مال ختم ہو جاتا ہے، حسن ڈھل جاتا ہے، خاندان بدل جاتا ہے، لیکن دینداری ایک ایسی دولت ہے جو گھروں کو جنت بنا دیتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دنیاوی معیارات پر شادی کرتے ہیں، پھر زندگی کے چند سالوں میں ہی اختلافات، ناپائیداری اور بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بنیاد یعنی تقوی اخلاق کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ جو گھر اللہ کے خوف پر بنتا ہے وہ کبھی بکھرتا نہیں۔ نکاح صرف 2 دلوں کا نہیں، 2 خاندانوں کا میل ہے۔ اس لیے رشتہ ہمیشہ ایسا کریں جہاں نماز، حیا، ایمان اور کردار کو مقدم سمجھا جاتا ہو۔ ایسا رشتہ نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنے رشتہ داری کے لیے منتخب کریں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: نمبر 1 دولت مندی، نمبر 2 خاندانی شرافت، نمبر 3 حسن اور نمبر 4 دینداری۔ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بے شوہر عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ اس آیت میں صاف حکم ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، تاخیر نہ کرو اور اپنے گھروں کی عورتوں اور جوانوں کے لیے پاکیزہ زندگی کا انتظام کرو۔ نکاح نہ صرف انسان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے بلکہ معاشرے میں پاکیزگی اور اخلاقی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ تورات میں لکھا گیا تھا، جس شخص کی لڑکی 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور پھر وہ لڑکی بدکاری میں پڑ جائے تو اس گناہ کا بوجھ لڑکی والے پر بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد، خاص کر لڑکیوں کے نکاح میں غیر ضروری رکاوٹیں نہ ڈالے۔ اگر وہ صرف دنیاوی رسم و رواج، جہیز یا غیر ضروری شرائط کی وجہ سے تاخیر کرے اور اس تاخیر سے اولاد گمراہی میں پڑ جائے تو اس کی ذمہ داری کا حصہ والدین پر بھی آئے گا۔ اسلام میں نکاح کو سہولت، پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ سنت کے مطابق آسان نکاح کے دروازے کھولیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آج کل سب لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا کی راہیں کھل گئی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی مدد اپنے ذمے کرم پر لے لی ہے۔ پہلی قسم وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مقررہ رقم ادا کرنے کا معاہدہ کرے اور اس معاہدے کو پورا کرنے کی سچی نیت رکھتا ہو۔ دوسری قسم وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ تیسری قسم وہ مرد یا عورت ہے